معزز و محتشم حاضرین و سامعین، اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم سے حضور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ عنایت سے ماہ مقدس رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں جمعۃ المبارک کے متبرک لمحات میں مجھے اور آپ کو مسجد شریف کی حاضری نصیب ہو رہی ہے۔ دعا فرمائیے رب قدوس ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ بار بار کئی بار اللہ تعالی ماہ مبارک کی بہاریں ہمیں دیکھنا نصیب فرمائے۔ حاضرین وقار، آج کی گفتگو میں مخدومہ کونین سیدہ کائنات دختر رسول بانوِ تاجدار عطا ام الحسنین کائنات کی تمام خواتین سے افضل و اعلیٰ برتر و بارہ ہستی سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ تعالی علیہا کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ عقیدت اور محبت پیش کیا جائے گا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ان پاک ہستیوں کی سچی عقیدت اور پھر ان کے نقش قدم پر چلنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا طٰہٰ۔ یہ طٰہٰ کیا ہے؟ حروف مقطعات سے ہے، اور حروف مقطعات وہ ہیں جن کے معنی اللہ جل جلالہ کے علم میں ہیں اور اللہ کی عطا سے اس کے محبوب پاک علیہ السلام حروف مقطعات کے مطالب اور معنی کو جانتے ہیں، ان کا علم رکھتے ہیں۔ لیکن حضور کے فیضان سے بزرگان دین نے حروف مقطعات کے حوالہ سے کچھ اشارات اور کچھ رموز کی طرف رہنمائی فرمائی ہے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید کو آپ دیکھیں، رب فرماتا ہے طٰہٰ۔ اب اگلی آیت، اگلے لفظ دیکھیں، ما انزلنا علیک الکتاب۔ ہم نے اس لیے آپ پر کتاب نہیں اتاری لتشقى، کہ آپ مشکل میں پڑ جائیں، آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ اب ذرا غور فرمائیے، پہلے اللہ نے فرمایا طٰہٰ، اور اس کے بعد فرمایا ہم نے آپ پر یہ کتاب اس لیے نہیں اتاری کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ یہ انداز، یہ سٹائل جو ہے، یہ بتاتا ہے کہ یہاں طٰہٰ سے مراد حضور ہے۔ سرکار کے ناموں میں سے ایک نام طٰہٰ، تو اللہ نے فرمایا اے طٰہٰ،
اے میرے محبوب، اے میرے رسول، اے میرے آخری پیغمبر، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ تکلیف میں پڑ جائیں، آپ مشقت میں پڑ جائیں، آپ مشکل میں پڑ جائیں۔ اب اس آیت کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ تو سمجھیے الحمد سے لے کر والناس تک قرآن مجید کے اندر لاکھوں احکامات موجود ہیں، لاکھوں، ہزاروں نے لاکھوں احکامات موجود ہیں۔ یہ جتنی حدیثیں حضور کی آئی ہیں اور ان حدیثوں سے لاکھوں مسائل علماء نے اخذ کیے ہیں، یہ ساری حدیثیں قرآن کی تشریح کے لیے آئی ہیں، قرآن کی وضاحت کے لیے آئی۔ اصل تو سارا کچھ قرآن کے ہے، اور آج تک 1500 سال میں جتنا اسلامک لٹریچر لکھا گیا ہے اس کی بنیاد اور اس کی اصل بھی اللہ کا قرآن ہے۔ وہ ساری قرآن کی وضاحت ہے، وہ ساری قرآن کی تشریح ہے، وہ ساری قرآن کی تفسیر ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ قرآن میں لاکھوں احکامات موجود ہیں بندوں کی رہنمائی کے لیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لاکھوں احکام پر عمل کرنا آسان کام ہے، مشکل کام ہے، مشقت میں پڑے بغیر ممکن نہیں ہے۔ جب انسان قرآن مجید پر عمل کرے گا تو اس کو مشکل سے، مشقت سے گزرنا پڑے گا۔ کئی جگہ پر اس کو اپنا مالی نقصان کرنا پڑے گا ظاہری طور پر، کئی جگہ پر اس کو اپنا جانی نقصان برداشت کرنا پڑے گا۔ اللہ تو فرماتا ہے نکلو میرے راستے میں جہاد کرو بھائی، لڑو، آؤ میدان میں۔ اب بندے کی خواہش تو نہیں ادھر جانے دیتی، انسان تو کہتا ہے کہ میں نے جان بچانی ہے، سنبھال کے رکھنا ہے اس کو، لیکن رب کا حکم یہ ہے کہ نکلو میرے راستے میں جہاد کرو۔ بندہ مال جوڑتا ہے، جمع کرتا ہے، رب فرماتا ہے دو میرے راستے میں خرچ کرو۔ تو یہ انسانی خواہش کا، نفس کی خواہش اور آرزو کا اور رب کے قرآن کے احکامات کا آپس میں ٹکراؤ آتا ہے۔ پھر انسان اپنے نفس کو پیچھے کرتا ہے، اپنی خواہش کو پیچھے کرتا ہے اور رب کے قرآن پر عمل کرتا ہے اور کامیاب ہوتا ہے۔ تو مشقت تو ہے، لیکن رب فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑے۔ جی تو اس چیز کو میں مثال دے کے سمجھاتا ہوں، مثال دے کے، تاکہ بات واضح ہو جائے کہ حضور کے لیے مشقت کیوں نہیں، قرآن پر عمل کرنے میں ہمارے لیے مشقت ہے، ہر امتی کے لیے مشقت ہے، پر سرکار کے لیے نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، سبب یہ ہے، مثال سے سمجھیے۔ کسی انسان کو کوئی طبعی مسئلہ ہوتا ہے، میڈیکل ایشو، اب ڈاکٹر اسے کہتا ہے فلاں چیز تمہیں کھانا منع ہے، کھاؤ گے تو اس کا نقصان ہوگا۔ اب اگر وہ چیز انسان کی طبیعت میں ہے، بندہ اسے پسند کرتا ہے، بندہ اس کی طرف مائل ہے، تو وہ کہے گا کہ یار میرے لیے یہ چھوڑنا بڑا مشکل کام ہے، میں نہیں چھوڑ سکتا، یہ ہے مشقت۔ لیکن اگر وہ چیز ایسی ہے کہ جو آپ کو طبعی طور پر پسند ہی نہیں، آپ کو اس کا ٹیسٹ اچھا ہی نہیں لگتا، ڈاکٹر کے منع کرنے سے پہلے آپ اس سے دور ہیں، تو اب ڈاکٹر کی اس نصیحت پر عمل کرنے میں آپ کے لیے کوئی مشقت نہیں ہے جی۔ اللہ نے، اب سمجھیے حضور کے لیے قرآن پر عمل کرنے میں مشقت کیوں نہیں؟ وجہ یہ ہے، سبب یہ ہے کہ اللہ نے مزاج رسول کو مزاج قرآن کے مطابق بنایا، یعنی قرآن نے یہ کہا کہ یہ کرنا ہے، اللہ نے اپنے محبوب کی طبیعت میں اس چیز کو پسندیدہ بنا دیا، اور اگر اللہ نے کہا کہ اس چیز سے دور رہنا ہے تو اللہ نے اپنے محبوب کی طبیعت مبارکہ کو اس چیز سے دور رکھا ہوا ہے، اس لیے مشقت نہیں۔ اور یہ بات میں عرض کر رہا ہوں، قرآن
حضور کی ذات پاک پر 40 برس کی عمر میں نازل ہونا شروع ہوا جی۔ اب یہ جو 40 سال کا ٹائم گزرا ہے، بعد میں ٹائم تھوڑا 23 برس ظاہری زندگی قرآن کے اترنے کے بعد، نزول شروع ہونے کے بعد، لیکن جو پہلا ٹائم ہے وہ 40 برس ہے۔ اب اس بات کو وثوق کے ساتھ، یقین کے ساتھ سمجھیے، حقائق کا مطالعہ کر کے سمجھیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو 23 سالہ حیات طیبہ ہے، یہ بھی قرآن کے مطابق ہے، اور قرآن نازل ہونے سے پہلے جو 40 برس حضور کی عمر مبارکہ ہے وہ بھی قرآن کے مطابق ہے، وہ قرآن سے ٹکرانے والی زندگی نہیں ہے۔ اس پر دلیل سنیے، جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو کافروں نے دلیل مانگی، آپ کے نبی ہونے پر کیا دلیل ہے؟ تو حضور نے کیا فرمایا؟ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا، میرے نبی ہونے پر میری زندگی کے 40 سال دلیل ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار کی وہ جو 40 سالہ زندگی گزری مکہ کے اندر کافروں کے درمیان، وہ ایک نبی والی زندگی اور وہ قرآن کے ساتھ کہیں بھی ٹکرانے والی نہیں۔ تو رب نے قرآن اتارا اور اس قرآن کے ذریعے صبح قیامت تک بندوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن آپ کے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزاج ہی قرآن کے مطابق، اس لیے فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، محبوب ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشکل میں پڑیں، بلکہ آپ اپنی تبعیت سے جو کریں گے وہ قرآن کے مطابق ہوگا، اور قرآن کی تعلیمات کے مطابق اللہ نے اپنے محبوب کا مزاج ترتیب کیا ہے۔ اب یہ چیز یعنی مزاج قرآن کے مطابق ہونا، شریعت کے مطابق ہونا، یہ حضور کی ذات تک محدود ہے یا سرکار سے آگے بھی کسی ذات میں منتقل ہوئی؟ یہ آج کی گفتگو کے اندر سمجھنے والا نقطہ۔ کیا یہ چیز کہ بندہ پیدا ہوتے ہی اس کا مزاج ہی قرآن کے مطابق ہو، کیا یہ چیز صرف حضور پاک کی ذات پاک تک ہے یا آگے یہ فیض کسی اور ہستی میں بھی منتقل ہوا؟ اب اس کے جواب کے لیے متفقن علیہ حدیث بخاری کے اندر اور مسلم دونوں کے اندر اور باقی حدیث کی کئی کتابوں کے اندر موجود ہے، عن ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، قالت ما رأيت احدا كان اشبه كلاما وحديثا برسول الله صلى الله عليه وآلہ وسلم من فاطمہ۔ ام المومنین فرماتی ہیں، فرمایا میں نے اپنی پوری زندگی میں کسی ہستی کو گفتگو کے اندر، بات چیت کے اندر، انداز تکلم کے اندر حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ مشابہت رکھنے کے اندر سیدہ فاطمہ الزہرا سے بڑھ کر نہیں دیکھا۔ اور بعض روایتوں کے اندر سیرتن کے لفظ بھی موجود ہیں، بعض روایتوں کے اندر ہدیت کے لفظ بھی موجود ہیں، بعض روایات کے اندر دلہن کے لفظ بھی موجود ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ جن کی ہر ادا پیدائشی طور پر سنت مستحبہ ہے، وہ ذات کائنات میں صرف سیدہ فاطمہ الزہرا کی ذات ہے۔ اب یہ دونوں باتیں ملائیں کہ مزاج رسول مزاج قرآن کے مطابق ہے، اور مزاج فاطمہ مزاج رسول کے مطابق ہے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ مزاج سیدہ فاطمہ الزہرا وہ مزاج قرآن کے مطابق، اور اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی علیہ رحمت نے تو یہ فرمایا
کیا خوبصورت قرآن کے ساتھ سیدہ فاطمہ کے مزاج کی جو ہم آہنگی ہے اس کو کن لفظوں میں بیان کیا؟ فرمایا پارا ہائے صحف غنچہ ہائے قدس. ابھی آپ سب نے مل کے پڑھنا ہے اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام. اہل بیت نبوت پہ کیا کہا؟ پارا ہائے صحف. یہ مزاج فاطمہ اور مزاج قرآن کا قرب یہ ہے. فرمایا سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدنا علی المرتضیٰ، سیدنا امام حسن مجتبیٰ، سیدنا امام حسین سید الشہداء، تمہیں یہ چار انسان نظر آتے ہیں فقط؟ میں تمہیں بتاؤں پارا ہائے صحف، یہ تو قرآن کے سپارے ہیں. یہ قرآن کے سپارے، ان کا مزاج قرآن سے ایسا ملتا ہے، ایسا جڑا ہوا ہے، ایسا ربط ہے، ایسا ارتباط ہے. یہ اور قرآن آپس میں باہم اس طرح مربوط ہیں. پارا ہائے صحف غنچہ ہائے قدس. فرمایا کائنات کے اندر ایسے پھول اور کلیاں اور غنچے نہیں ہیں جس طرح کے پھول کلیاں اور غنچے حضور کے خاندان کے یہ چار افراد ہیں. کیوں؟ یہ بڑی توجہ سے بات سمجھے گیا. کوئی پھول، کوئی پھل، کوئی درخت، کوئی بوٹی اتنی ہی اچھی ہوتی ہے جتنا وہ مٹی اعلیٰ ہوتی ہے، وہ پانی اعلیٰ ہوتا ہے. جس مٹی اور جس پانی کے اندر اس درخت کو اللہ پیدا کرتا ہے، اس پھول کو اللہ پیدا کرتا ہے، اس پھل کو اللہ پیدا فرماتا ہے. اب اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں یہ قرآن کے پاروں جیسے کیوں ہیں؟ ان جیسے پھول، ان جیسی کلیاں، ان جیسی خوشبو کائنات میں کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ، اس کا سبب یہ ہے، فرمایا خون ختم الرسول سے ہے جن کا خمیر. فرمایا مٹی جتنی پاک ہوگی اس پہ لگنے والی فصل اتنی اعلیٰ ہوگی. فرمایا یہ جو چار ہستیاں ہیں اور پھر سیدہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا بطور خاص آپ کی بارگاہ میں یہ شعر کہا ہے. فرمایا آپ کا تو خمیر پاک ہی رسول اللہ کے خون سے ہے. اب کائنات میں حضور کے خون سے بڑھ کر خون کوئی نہیں ہے. اس خون سے پیدا ہونے والی ذات سیدہ فاطمہ الزہرا جیسی نظافت اور طہارت اور عفت اور پاکیزگی وہ بھی تمہیں کائنات میں ڈھونڈ کر نہیں ملے گی. اس لیے کہ جتنا خمیر اعلیٰ ہوتا ہے اتنا ہی پھل اور پھول اعلیٰ ہوتے ہیں. ان کا خمیر سب سے اعلیٰ ہے، یہ پھل پھول سب سے اعلیٰ ہے. اگلا مصرع کیا ہے؟ فرمایا خون ختم الرسول سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام. طینت کہتے ہیں گارے کو جس سے انسان کا وجود بنتا ہے. لوث کہتے ہیں میل کچیل کو. فرمایا یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی طینت، جن کی اصل وہ ہر قسم کی میل سے، ہر قسم کی گندگی سے، ہر قسم کی میل کچیل سے اللہ نے حضور کی نسبت کی وجہ سے پاکیزہ رکھا. حضرات فرمایا وکان، حضرت ام المومنین فرماتی ہیں اذا دخلت علیہ قام. یہ ایک دن کی بات نہیں، 2 دن کی بات نہیں، بلکہ حضرت سیدہ عائشہ فرماتی ہے یہ روٹین تھی. یعنی ہمیشہ ہی ایسے ہوتا تھا. کیا؟ جب بھی سیدہ فاطمہ الزہرا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تو قام، نبی پاک ان کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے. اب دیکھیے حضور کے گھر کا اور سیدہ پاک کے گھر کا فاصلہ کتنا ہے؟ 1 دیوار ہے جی. آج حضور کا روضہ مقدس جہاں پہ ہے اس کے اندر ہی فاطمہ الزہرا کا حجرہ مبارکہ ہے.
یعنی ایک دیوار ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ سیدہ پاک کتنی بار حضور کی خدمت میں حاضر ہوتی ہوگی، لیکن جب بھی حاضر ہوتی سرکار ان کے لیے قیام فرماتی۔ لوگوں ایک بات یاد رکھنا، سیدہ پاک کا ادب، سیدہ پاک کی بارگاہ کا لحاظ اور سیدہ پاک کی بارگاہ کا حیا کرتے ہوئے اس بات کو ذہن سے نہ اتارنا کہ یہ وہ ہستی ہے جن کے استقبال کے لیے مصطفیٰ جان رحمت خود کھڑے ہوتے ہیں۔ ہمارے نبی جن کا ہم کلمہ پڑھیں، ان کی نظر میں سیدہ زہرا کا یہ مقام ہے، تو ایک امتی کی نظر میں ان کا مقام کتنا ہونا چاہیے۔ فرمایا فقبلہا، پھر یہ نہیں کہ صرف حضور کھڑے ہوتے، فرمایا فقبلہا، تقبیل کرتے، اپنی پاک شہزادی کو حضور بوسہ دیتے۔ فرمایا فرحب بہا، بیٹیوں کے آنے پہ دل تنگ مت کیا کرو، بیٹیوں کے آنے پہ چہرے پہ ملال کے آثار نہیں آنے چاہیے۔ میرے آقا کی بارگاہ میں جب سیدہ حاضر ہوتی، فرمایا فرحب بہا، حضور ہر بار مرحبا کہتے، خوش آمدید کہتے، ویلکم کرتے، حضرت سیدہ کے آنے پر خوشی کا اظہار کرتے۔ پھر وَأَخَذَ بِيَدِهَا، حضور سیدہ پاک کا ہاتھ پکڑتے، وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، جس جگہ سرکار خود بیٹھے ہوتے حضور اٹھ کر اس جگہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو بیٹھاتے۔ فرمایا وَكَانَتْ هِيَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قامت إِلَيْهِ۔ فرمایا اب جب حضور تشریف لے کر جاتے ہیں سیدہ پاک سے ملنے کے لیے، تو فرمایا آپ بھی حضور کے استقبال میں کھڑی ہوتی، پھر فَقَبَّلَتْهُ، بوسہ دیتی، وَأَخَذَتْ بِيَدِهِ، اور آقا کریم علیہ السلام کا دست مبارک تھام کر حضور رحمت عالم کو آپ کی نشست پر بٹھاتی۔ فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُوفِّيَ فِيهِ، فرمایا سیدہ پاک حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اس وقت جب آپ مرض وصال کے اندر تھے، یعنی جس بیماری سے حضور کا وصال ہوا ہے۔ فَأَسَرَّهَا إِلَيْهَا، فَأَسَرَّ إِلَيْهَا، حضور علیہ السلام نے پوشیدگی کے ساتھ، رازداری کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ کان میں کوئی بات فرمائی۔ فَبَكَتْ، حضرت سیدہ پاک رونا شروع ہو گئی۔ فرمایا ثم اسر الیہا فضحکت، پھر حضور نے دوبارہ ان کے کان میں کوئی بات کہی تو وہ ہنسنا شروع ہو گئی۔ فقلت كنت احسب ان لهذه المرأة فضلا على النساء فاذا هي امرأة منهن بينا هي تبكي اذ هي تضحك۔ اب یہ چونکہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی توجہ اس بات کی طرف نہیں گئی جو باپ اور شہزادی کے درمیان ہوئی، لہٰذا انہیں ایک شبہ پیدا ہوا، اس کا انہوں نے اظہار کیا۔ کہا اب کوئی بھی انسان ہو جو سنجیدہ مزاج ہے تو اس میں یہ دو چیزیں اتنی قریب نہیں ہوتی کہ ابھی ہنسے اور ابھی روئے، ابھی روئے اور ابھی ہنسے۔ کہا جب میں نے دیکھا نا کہ ابھی روئی ہے اور ابھی ہنسی ہے، تو میرے ذہن میں فوراً یہ بات آئی کہ میں تو یہ سمجھتی تھی کہ حضرت سیدہ پاک کائنات کی عورتوں میں سب سے افضل، سب سے بہترین، سب سے عقل مند، سب سے زیادہ صاحب فہم اور صاحب فراست ہستی ہے، لیکن یہ جو میں نے عمل دیکھا یہ تو عام عورتوں جیسا ہے کہ ابھی ہنس پڑی، ابھی رو پڑی۔ یہ جو عقل اور فراست اور فہم میں آپ کا مقام ہے، بظاہر یہ چیز اس کے مطابق نظر نہیں آتی، لیکن فرمایا فسألتها عن ذلك، جب میں نے ان سے اس کی متعلق سوال کیا، فقالت انی اذا لقد اخبر بسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا کہ اگر یہ بات بتانے والی ہوتی تو حضور مجھ سے کان میں کرتے ہی، اور جب سرکار نے کان میں کی ہے تو اس کا مطلب یہ سرکار کا راز ہے، اور جو راز ہوتا ہے وہ زندگی میں ظاہر کرنا جائز نہیں ہے۔
فرمایا فلما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور کا وصال پاک ہوا، سالتھا عن ذالک، میں نے کہا اب تو آپ بتائیے، فقالت اسر الی انہ میت فبکیت، کہا پہلی بار حضور نے سرگوشی کر کے مجھے اپنے وصال کی خبر دی تو میں رونا شروع ہو گئی، ثم اسر الی فاخبرنی انی اول اہلہ لحوقا بہ فضحکت، فرمایا دوسری بار آقا علیہ السلام نے جب میرے کان میں بات کی تو حضور نے یہ بشارت دی کہ سب سے پہلے میرے خاندان میں سے آپ میرے ساتھ ملاقات کریں گی تو میں مسکرانا شروع ہو گیا۔ حضرات ایک حدیث جو سرکار نے حضرت سیدہ پاک کو ارشاد فرمائی اور آپ نے اس کو تحریر کیا، لکھا، وہ سن لیجئے۔ حضرت نبی پاک علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی سے ارشاد فرمایا لا یؤمن باللہ من لا یعمل جارہ بوائقہ، فرمایا میری بیٹی سنو، وہ بندہ اللہ پر ایمان ہی نہیں رکھتا جس کے پڑوسی اس کی شرارتوں سے امن میں نہیں، اس بندے کا رب پر کامل ایمان یہ بہت بڑا پڑوسیوں کے متعلق، پڑوسیوں کے حقوق کے متعلق بہت بڑا چیلنج ہے، ہر مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے۔ فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، فرمایا جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے اپنے پڑوسیوں کی عزت کرنی چاہیے۔ یہی مشکل کام ہوتا ہے نا، جو کبھی کبھار ملے اس سے بندہ اچھا برتاؤ کر لیتا ہے، جن سے روز ملاقات ہو ان سے اچھا برتاؤ کرنا یہ چیز ہے جو اللہ کو بھی راضی کرتی ہے اور اس کے رسول کو بھی راضی کرتی ہے۔ فرمایا ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، فرمایا اور جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اور بالخصوص رمضان کے مہینے کے اندر اگر آپ کو یہ توفیق ملے کہ آپ کسی کو سحری کے اندر، کسی کو افطاری کے اندر اپنے ساتھ شریک کریں تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ فرمایا ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، فرمایا اور جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ بات کرے تو اچھی بات کرے، اور اگر اچھی بات نہیں کر سکتا تو پھر خاموشی اختیار کرے۔ جی لوگ کہتے ہیں اعتکاف کے اندر کون کون سی پابندیاں ہیں، سب سے بڑی پابندی یہی ہے کہ بات کریں تو نیکی کی کریں، اور اگر نیکی کی بات نہ کر سکے تو خاموش رہے، لیکن یہ صرف 10 دنوں کی بات نہیں، سرکار نے مومن کو، ایمان والے کو پوری زندگی کا یہ شیڈول بتایا ہے، بات کرنی ہے تو اچھی بات کرنی ہے مگر نہ خاموشی اختیار کرنا۔ فرمایا ان اللہ یحب الحلیم الحیی العفیف المتعفف، فرمایا اللہ اس بندے کو پسند کرتا ہے جو برداشت کرنے والا ہے اور حیا والا ہے، اور اپنے آپ کو سوال، مخلوق کے سامنے سوال سے محفوظ رکھتا ہے، کم سے کم سوال کرتا ہے، المتعفف، اور لوگوں کے سامنے اپنی حاجات اور اپنی ضروریات پیش کرنے میں پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ اس سے گریز کرے، مخلوق کے سامنے دستے سوال دراز نہ کرے۔ فرمایا وَيُبْغِضُ الْفَاحِشَ السَّائِلَ الْمُلْحِمَ، اور فرمایا وہ شخص جو فحش معاملات میں مبتلا ہو، جس میں حیا نہ ہو، اللہ اسے پسند نہیں کرتا، اللہ اسے ناپسند کرتا ہے۔ اور اسی طرح جو کثرت سے سوال کرتا ہے اور سوال کے اندر بھی مبالغہ کرتا ہے، پیچھے پڑ جانا کسی کے، میرا یہ کام کرو، میرا یہ کام کرو، میرا یہ کام کرو، فرمایا اللہ ایسے بندے کو پسند نہیں کرتا۔ یہ وہ حدیث ہے، یہ وہ نصیحت ہے جو آقا علیہ السلام نے سیدہ پاک کو بیان فرمائی، اور ابن عباس فرماتے ہیں کہ سیدہ پاک نے حضور کی اس نصیحت کو لکھ کے اپنے پاس محفوظ رکھا ہوا تھا، اور اگر غور کریں تو پوری زندگی کے رہنما اصول حضور کے ان پاک فرامین میں موجود ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔